رانا ثناءاللہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور صوبوں کے قیام سے متعلق ترمیم آ جائے گی، جو کروانے والے ہیں وہ یہ کام کروا لیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا پروگرام نیا پاکستان میں دعویٰ، کہا رانا ثنا بتائیں کہ کیا 26ویں اور 27ویں ترمیم کابینہ میں گفتگو کے بعد سامنے آئی تھی؟ گزشتہ روز رانا ثناءاللہ نے پروگرام نیا پاکستان میں کہا تھا کہ مقتدرہ نے ابھی تک حکومت سے صوبوں کے معاملے پر کوئی گفتگو نہیں کی، نہ ہی معاملہ کابینہ یا پارلیمنٹ میں زیر بحث آیا ہے۔ امریکہ ایران جنگ خاتمے میں مؤثر سفارتکاری میں ناکامی پر خلیجی اتحادی ممالک صدر ٹرمپ سے مایوس ہونے لگے۔ کئی ممالک نے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی جاری رکھنے یا نہ رکھنے پر بھی غور شروع کر دیا۔ عرب، مغربی اور امریکی عہدیداران کے حوالے سے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا رپورٹ میں دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق عہدیداران کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین کی حکومتیں اب ٹرمپ انتظامیہ کی طرز عمل پر ناراضی اور بے چینی کا شکار ہیں۔ امریکی اتحادی ممالک اس بات پر پریشان ہیں کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ امن کے لیے ضروری سفارتی عمل کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے میں ناکام ہیں۔ ایک مغربی عہدیدار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کا دفاعی معاہدہ بھی ٹرمپ کے لیے واضح اشارہ ہے کہ خلیجی ممالک اب دفاعی سیکیورٹی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مکمل شکست تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکہ خطے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ دشمن کے ہتھیار ڈالنے تک ایران اپنے جائز حقوق کی جدوجہد جاری رکھے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ جنگ کے عسکری اور سیاسی محاذوں پر ایران فاتح بن کر ابھرا ہے۔ ایرانی قوم اس غیر منصفانہ جنگ کا بہادری اور باوقار انداز سے مقابلہ کر رہی ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کہا کہ آبنائے حمص ایران کا ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ ایران کے علاقائی یا سرحدی حصے میں کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ حوثی حملوں کے بعد یمن کی المخا بندرگاہ پر آپریشن معطل ہو گئے۔ ڈائریکٹر بندرگاہ نے بتایا کہ المخا بندرگاہ نے حالیہ حملوں کے بعد تجارتی اور بحری سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ حملوں کے دوران بندرگاہ کو 25 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں 7 افراد ہلاک اور تقریباً $16 ملین کا نقصان ہوا۔ 9 دن سے ملک گیر ہڑتال پر بیٹھے گڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال 40 روز کے لیے مؤخر کر دی۔ حکومت سے مذاکرات کے بعد ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ملک شہزاد اوان نے کہا کہ ہم ہڑتال ختم نہیں کر رہے بلکہ مؤخر کر رہے ہیں۔ یقین دہانی پر عمل نہ ہوا تو احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ حکومت نے 15 دن مانگے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کتنے دن کے لیے طے ہوا کریں گی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں اجلاس کے بعد گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز کو مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ حکومت اور ٹرانسپورٹرز ملک کے لیے ہر قربانی دینے پر متفق ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ کچھ مسائل حل طلب تھے، وہ حل کیے، باقی مسائل پر کمیٹی بنا دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ جو چیزیں سندھ حکومت نے کرنی ہیں وہ ہم کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کی مسلم لیگ نون پر تنقید، آزاد کشمیر میں منمانے نتائج تیار کرنے کا الزام، مناظرے کا چیلنج دے دیا، کہا موازنہ کر لیں کہ کس کے دور میں ادارے زیادہ بنائے گئے اور کس نے زیادہ بیچے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سرکاری ٹرانسپورٹ شروع کی، آپ نے بیچ دی، پنجاب یا اسلام آباد میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کوئی ادارہ دکھا دیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر پلور شاہ خان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں میچ فکس کر کے جیتنے والے ہمیں عوامی مینڈیٹ کا درس نہ دیں۔ کشمیر میں بار بار ری پولنگ کرا کر دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے ثبوت کے ساتھ شکایات جمع کرائی ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے صوبے بننے چاہیے، سندھ میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جہاں جہاں سے صوبے کی آواز بلند ہو رہی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول کے مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا پیپلز پارٹی کے بانی نے یہ آئین بنایا تھا، اگر نئے صوبوں کی بات کرنا غداری ہے تو اس کو آئین سے کیوں نہیں نکالا گیا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ تقسیم نہیں ہے، ضلعی انتظامات پر گفتگو ہے، ہم نے یہ بات شروع نہیں کی، ملک چلانے والوں کو ادراک ہو گیا کہ ملک کو بچانے کا واحد راستہ انتظامی یونٹ بنانا ہے۔ ہم محسن نقوی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی صوبوں پر بیان کی تائید کر رہے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ جاگیرداروں اور وڈیروں نے ہی یہ تاثر دیا کہ سندھ کی تقسیم ہو رہی ہے، جو بالکل غلط ہے۔ یونٹس بنیں گے اور وہاں کے وزیر اعلیٰ انہی علاقوں سے ہوں گے تو انتظامیہ بہتر ہوگی۔ ایس ٹی پی آئی کے زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے کا انعقاد، کیا ملک میں نئے انتظامی یونٹ بننے چاہیے کہ موضوع پر گفتگو میں شرکاء نے کہا کہ گورننس کی بہتری کے لیے مزید انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ نئے انتظامی یونٹس بننے سے براہ راست عوام کو فائدہ ہوگا۔ ملکی ترقی کے لیے اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ضروری ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ احتساب کے لیے اختیارات کی تقسیم ضروری ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔
بلوچستان کے علاقے خاران میں سیکیورٹی فورسز کی آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فتنہ الخوارج کے ساتھ دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد بھتہ خوری، اغوا، ٹارگٹ کلنگ اور خودکش حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے بہادر سپوت ہمارا فخر ہیں، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ بلوچستان اسمبلی کی خواتین ارکان کی نوش کی واقعے کی شدید مذمت۔ صوبائی مشیر کھیل مینا مجید بلوچ نے کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد عام شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ نوشکی کے علاقے میں دہشت گردوں نے ماں بیٹی کو شہید کیا، ان کا کیا قصور تھا؟ دہشت گردوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں۔ بلوچستان میں ہم دشمنوں کو شکست دیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ حمید دورانی نے کہا کہ بلوچ خواتین کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولا نے کہا کہ خواتین پارلیمنٹیرینز اس طرح کے واقعات پر خاموش نہیں بیٹھیں گی، خواتین کو ہر حال میں تحفظ دیا جانا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مصنوع حملے کی شدید مذمت۔ مصنوع حملہ ناکام بنانے پر بلوچستان پولیس کی بہادری کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو سے ٹیلی فونک رابطے میں خیریت دریافت کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا میر ضیاء اللہ لانگو حملے میں محفوظ رہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان پولیس کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ منطقی انجام تک ضرور پہنچائی جائے گی، ہم دشمن عناصر کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ زیارت میں پولیس اہلکاروں کی شہادت پر ایڈیشنل رجسٹرار ہائی کورٹ انکوائری کمیشن کے رجسٹرار مقرر۔ زیارت میں 6 جولائی کو دہشت گردوں کے حملے میں 30 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ پنجاب بھر میں نکاسی آب، سیور سسٹم اور روڈز کے میگا پروجیکٹس شروع کیے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کی طرز پر صاف پانی پروجیکٹ بھی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ضلع اٹک کے ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو۔ ارکان اسمبلی کی آزاد جموں کشمیر انتخابات میں کامیابی پر مریم نواز کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری کے مال روڈ کا بھی دورہ، مال روڈ آپریشن کا معائنہ کیا۔ سیاحوں اور شہریوں نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں تیزاب گردی کی شکار لیڈی ڈاکٹر کی مدد کرنے والے نوجوان سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا عبدالرزاق خلجی اور اس کے بھائی کے لیے سرکاری ملازمت کا اعلان، کہا نوجوان نے جان کی پرواہ کیے بغیر متاثرہ لیڈی ڈاکٹر کی مدد کی۔ ایسے بہادر اور فرض شناس نوجوان معاشرے کے لیے قابل تقلید مثال ہیں۔ عبدالرزاق خلجی اور بھائیوں کا بروقت علاج اور حوصلہ افزائی پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ پولیس کو جدید اسلحے سے لیس کیا جا رہا ہے۔ بنوں میں کارکنان سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا پولیس کے لیے 191 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی اختیار ولی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سیاسی مخالفین کے خلاف نیب کو استعمال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں، بد انتظامی سب کے سامنے ہے، پی ٹی آئی 2 قومی نظریے کو بھی نہیں مانتی۔ آزاد جموں کشمیر قانون اسمبلی میں 8 مخصوص نشستوں پر انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے پولنگ 24 اگست کو ہوگی۔ خواتین کی 5 اور ٹیکنوکریٹس کی 3 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت گورنمنٹ ہاؤس مری میں اجلاس۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کا معاملہ زیر غور۔ ذرائع کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے 10 خواتین کے انٹرویو کیے گئے۔ آزاد کشمیر سے آنے والی خواتین کے انٹرویو نواز شریف اور مریم نواز نے کیے۔ کاغذات نامزدگی کل جمع کرائے جائیں گے۔ اور سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس سے واضح ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، علاج صرف وفاقی وزیر صحت کے پاس ہے۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کی خود ساختہ قیادت نہ کراچی کے عوام کی منتخب کردہ ہے، نہ ہی ان کی حقیقی نمائندہ۔ کراچی کے عوام ان کے چہرے اور ماضی کو خوب پہچانتے ہیں، شہریوں نے انہیں مسترد کیا ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے بکس میں سندھ میں نفرت پروان نہ چڑھائے۔ آئینی طریقہ کار کے مطابق اگر سندھ کے لوگ چاہیں گے کہ انہیں صوبہ چاہیے تو 100 بسم اللہ۔